بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ترجمہ کنز ایمان. اور وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں. الحمدللہ عز و جل ہمارے پہلے سلسلے میں ہم نے متقی لوگوں کے بارے میں دو ان کے اوصاف پڑھے. آج انشاءاللہ عز و جل متقین جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم تیسرا وصف پڑھیں گے. اور پہلے کے جو دو اوصاف تھے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. وہ یہ تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے، یہ پہلا وصف. دوسرا وصف جو ہے وہ ہے نماز قائم کرتے ہیں. اور آج انشاءاللہ ہم تیسرا وصف جو متقی لوگ ہیں ان کا ہم تیسرا وصف اس بارے میں انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ اور سنیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ، اس کے مطابق عمل بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یعنی متقی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا تو مراد زکوٰۃ ہے، یا پھر جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا ذکر آتا ہے. جیسے کئی جگہوں پہ ہم سنتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی نماز کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور زکوٰۃ کا بھی ذکر ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں. یا پھر یہ مراد ہے، یا پھر یہ مراد ہے کہ تمام قسم کے صدقات. اب اس میں کون کون سے صدقات آ گئے؟ جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء، مساجد وغیرہ، ان تمام کو دینا یہ سب کے سب صدقات میں شمار ہوتا ہے. اسی طرح سے اولیاء کرام یا فوت شدگان، یعنی جو ہمارے مرحومین جو فوت ہو چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی صدقہ کہلاتا ہے. اور یہ سب کے سب صدقات نافلہ میں داخل ہیں. اور یہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اس سے مراد ہے. اور آگے مال خرچ کرنے میں کس طرح سے کام لیا جائے. پہلے تو ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، اس کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے. لیکن اب کتنا دینا ہے، کس طرح سے دینا ہے، وہ ہمیں قرآن پاک فرما رہا ہے کہ کس طرح سے دیا جائے. کہ مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کی جائے. کیونکہ آیت میں فرمایا گیا کہ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی بعد میں پچھتا رہا کہ یار میں نے اتنا خرچ دے دیا ہے، حالانکہ اتنا نہیں دینا چاہیے تھا. نہ ہی بالکل کنجوسی سے کام لے کہ یار بالکل ہی کم. مثال کے طور پہ اب وہ ایک ساتھ اس نے 500 روپے دے دیے، اب وہ پریشان ہو رہا ہے کہ یار میں نے 500 روپے دے دیے یار اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اور نہ ہی ایسا بھی نہیں کرے کہ یار بالکل ہی کیا نام ہے، یا تو ایک مثال دے رہا ہوں 100 روپے دے دیں، یہ تو بہت ہی کم ہو گیا. ایک میانہ روی اختیار کرے کہ اگر 500 دیے یا 100، ان دونوں کے درمیان جو راہ نکلتی ہے مثال کے طور پہ 250 روپے دے دے، تو اس طرح سے کر لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے. اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. ترجمہ کنز عرفان. اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ. اسی طرح سے ایک اور جگہ میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. ترجمہ کنز عرفان. اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں،
اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوشش کرا کریں کہ اپنے اوپر ایک رقم مقرر کر لیں۔ مثال کے طور پہ اپنے اوپر روزانہ مقرر کر لیں کہ یار میں نے ایک مثال دے رہا ہوں کہ روزانہ میں نے 10 روپے دینے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہماری ایک عادت سی ہو جائے گی، اور اس میں نہ ہم کم بھی نہیں کر سکتے اور نہ بڑھا بھی سکتے ہیں، کیونکہ ہماری ایک عادت ہو چکی ہے۔ یا پھر ہفتے میں ایک اپنے اوپر طے کر لیں کہ ہر ہفتے میں مجھے ہر ہفتے 100 روپے دینے ہیں، یا مہینے میں طے کر لیں کہ ہر مہینے مجھے 500 روپے دینے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ نہ ہم کنجوسی کی طرف جائیں گے، نہ ہی بہت زیادہ خرچ کر کے پچھتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دعا ہے ہم سب کو اعتدال کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔